دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، اپنی بات سنا کے چلے گئے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جتنے بھی لوگ اسکردو وغیرہ کے حادثات میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو ان پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی آرمی چیف نے کہ جن لوگوں کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ 2 روز قبل فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی اہل تشیع علماء کی، اس کے بارے میں بالعموم جو تاثر تھا وہ بہت اچھا تھا۔ جو ویڈیو پیغامات جاری کیے گئے ان شرکاء کی طرف سے وہ بڑی حوصلہ افزا تھے، اور اس سے لگتا تھا کہ یہ ملاقات بہت ہی مفید تھی اور بہت ہی ان حالات کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت تھی۔ لیکن 3 شرکاء نے جو اپنے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس ملاقات کے حوالے سے، وہ بڑا افسوسناک بھی ہے اور اس پہ ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی بات کریں اس کے اوپر۔ ان 3 لوگوں نے اس ملاقات میں 4 چیزوں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ چیف کا رویہ تلخ تھا، جس سے ہم اپنی اہانت سمجھتے ہیں اس کو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، اپنی بات سنا کے چلے گئے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جتنے بھی لوگ اسکردو وغیرہ کے حادثات میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو ان پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی آرمی چیف نے کہ جن لوگوں کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلے جائے، پاکستان چھوڑ کے ایران چلے جائیں۔ میری چونکہ بہت ملاقاتیں رہی ہیں آرمی چیف سے، آرمی چیف بننے سے پہلے بھی، آرمی چیف بننے کے بعد بھی، اور بہت ساری ملاقاتوں میں شریک رہا ہوں جس میں علماء اہل سنت بھی الگ سے تھے اور مشترکہ علماء تمام مکاتب فکر کے علماء سے میٹنگیں ہوئیں، اس میں بھی میں شریک رہا ہوں۔ تو میں نے پھر اس کے بارے میں کچھ اپنے مستند ذرائع سے معلومات بھی کی، میرے سابقہ تجارب بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو شرکائے مجلس تھے ان سے بھی بات ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں لوگوں کو بتانا کہ آرمی چیف کی جو سب سے بڑی خوبی جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ان کی گفتگو میں کلیئرٹی ہے۔ وہ اپنی بات کو بہت صاف طریقے سے کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور اسی کلیئرٹی کی وجہ سے دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے، اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فاتح ہے۔ پاکستان کے جتنے حالات بھی خراب ہوئے ہیں یہ اسی لہجے، اسی کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ جب لیڈر خود ششوپن میں مبتلا ہو تو پھر سننے والے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ چیف کی کلیئرٹی کی جو ان کے اندر خوبی ہے اور وہ اتنی واضح ہے، اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے پاکستان میں جتنے بھی فتنے کھڑے ہوئے تھے الحمدللہ دن بدن وہ فتنے ختم ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فوج کے اندر فساد پھیلانے کی بات ہو، یا مذہبی حوالے سے ہو، یا افغانستان کے حوالے سے ہو، یا فلسطین کے حوالے سے ہو، یا ایران کے حوالے سے ہو۔ تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو تلخ رویہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور جب کسی شخص کی شخصیت کے ذمے اتنی بڑی ذمہ داری ہو کہ وہ فیلڈ مارشل ہو اور وہ ایئر فورس اور نیوی اور آرمی کا چیف بھی ہو، پھر معیشت کی ذمہ داری بھی ان کو خود ہماری حکومت نے دی ہوئی ہو، تو جن چیزوں کے تعلق دفاع کے ساتھ ہے یا معیشت کے ساتھ ہے، امن و امان کے ساتھ ہے، اس میں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو حق بات بتائیں اور صحیح طریقے سے بتائیں۔ اس میں اگر انہوں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہی ہے، یا ان کو متنبہ کیا ہے، یا ان کو متوجہ کیا ہے، اور یا انتظامی حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی ہے، تو اس کو اہانت سمجھنے کی بجائے اس کو اپنے ملک کے حوالے سے اس کو ایک اچھا مشورہ اور اچھی تنبیہ اور اچھی اصلاح سمجھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت برا ہوگا کہ اتنی بڑی سطح کی ہائی لیول کی میٹنگ کو اس طریقے سے اس کے چند فقروں کو لے کر جذباتیت کو فروغ دینا، یا سیاسی چیزوں کو ابھارنا، یا فرقہ وارانہ سوچ کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت ہی المجالس بالامانہ کے خلاف بھی ہے، اور جو جنگی حالات میں ہر پاکستانی کے لیے جو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ذمہ ادا کرے، فرض ادا کرے، اس کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا۔ آرٹیکل 5 تو یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی وہ عہد کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے وفادار رہیں گے اور غیر مشروط وفاداری ہوگی۔ تو اگر پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی آدمی اگر پاکستان کی سلامتی پر افغانستان کو ترجیح دیتا ہے یا ایران کو ترجیح دیتا ہے اور کھلم کھلا اس کی بات کرتا ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا، آرٹیکل 5 ہی کا حوالہ دیا جائے گا، اور اس کو تلخ کہنا، اہانت سمجھنا، اس کو کہیں گے کہ آپ کی اپنی کمزوری کی بات ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ان کی بات نہیں سنی، تو میں نے جو معلومات کی ہیں تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی بات بھی سنی تھی، اور پھر کھانے کے وقت میں 1 گھنٹہ لوگوں نے ان سے بات چیت کی، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ 1 گھنٹہ لوگوں نے اتنی باتیں ان سے جا کر کی کہ ان کو کھانے نہیں دیا۔ تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی؟ کیا اتنے مصروف لوگوں پر آپ یہ لازم کریں گے کہ ہر آدمی
اتنی طویل گفتگو کرے، تو یہ میرے خیال میں اس حوالے سے صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ انہوں نے ایران جانے کی بات کی، تو جو اس سے پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ اس جنگی حالات میں ملک کی سلامتی پر افغانستان کو ترجیح دیتے ہیں تو افغانستان چلے جائیں۔ اور یہ بات انہوں نے وہ علماء جن کا تعلق اہل سنت کے ساتھ تھا، اور وہ اس ملک میں 80-85% ہیں، شیعہ حضرات ان کا جو سرکاری اعداد کے مطابق 12% ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر پاکستان کی سلامتی پر آپ افغانستان کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ افغانستان چلے جائیں، وہاں مدرسے کھولیں، وہاں دین کا کام کریں، پھر پاکستان میں رہتے ہوئے افغانستان کو ترجیح دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو یہی بات انہوں نے اگر اہل تشیع سے کہہ دی ہے اور اسی طریقے سے کہی ہوگی، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے جی ناظرین، جس طرح آپ نے یہ ویڈیو سن لیا ہے اور دیکھ بھی لیا ہے، ہمارے علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء کو گالیاں نہیں دینا، علماء کے خلاف بکواس نہیں کرنا، یہ لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان سے سننے والے بنو، پانچویں چیز نہ بننا کہ حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے گے۔ یہ مکمل ویڈیو مزید آپ دیکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ میں لاہور میں اسکردو میں اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے تباہی بربادی پھیلائی، اور جو انہوں نے نعرے بازی کی، اور جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف انہوں نے اتنی خطرناک باتیں کی، اور پھر اسکردو میں 2 فوجیوں کو زندہ جلایا انہوں نے، اور کس طریقے سے جو فوجی ادارے تھے، جو وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، کس طریقے سے اس کو پھونکا انہوں نے۔ تو ان کے جواب میں آرمی چیف کو یہی کہنا چاہیے، تو یہ آرٹیکل 5 کے حساب سے جو اسکردو میں جو کچھ ہوا، تو یہ تو وفادار نہیں بلکہ غدار ہیں۔ تو جو لوگ اتنی بڑی غداری کریں تو ان کی غداری کا جو کیس ہے، اور وہ براہ راست فوج سے متعلق بھی، حملہ بھی فوج پہ ہو، اور آرمی چیف کے 2 بیٹوں کو، 2 فوجیوں کو، یعنی 2 بیٹوں کو آپ نے زندہ جلا دیا، تو ان کے لیے آپ کا یہ کہنا کہ ان کو معاف کر دیں اور ریاست کو ماں ہونا چاہیے، تو ان کو فوجی عدالت میں ہی مقدمہ ان کا چلنا چاہیے، اور ہمارا آئین غداروں کے لیے یہی کہتا ہے۔ تو فوجی عدالت کی بات ہو یا تلخ رویے کی جب بات ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہی کہنا چاہیے، اور یہ آرمی چیف کی خوبی ہے۔ میں ان کی اس خوبی پر ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات نصیب فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے آرمی چیف نے شروع ہی میں علی خامنہئی کی شہادت پر بہت زبردست تعزیت کی، اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتایا کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو علی خامنہئی نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ سے، میرے اور آپ کے اندر کچھ چیزیں قدر مشترک، ایک یہ کہ میں بھی علی کا بیٹا ہوں اور آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، دوسرے کہ اللہ نے مجھے بھی بہادری دی ہے اور تم بھی بہادر، اور تم نے اتنی بڑی ایک ریاست کو، ملک کو، یعنی ہندوستان کو آپ نے شکست دی مارکہ حق میں، بنیان مرصوص میں، تو میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی میں ایک مولوی صاحب نے، ایک جو شرکائے مجلس تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں علی خامنہئی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ پاکستان کا خیال رکھیں، اور انہوں نے یہ روایت سنائی، حب الوطنی من الایمان، تو جس وطن میں آپ رہ رہے ہیں تو اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور خود علی خامنہئی صاحب نے ہمیں نصیحت کی تھی۔ اس لیے ان 3 حضرات کا اس پہ ناراض ہونا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اتنی بڑی ہائی لیول کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کا کچھ برہم ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو اس مجلس میں بلایا جاتا۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے یہ مکمل ویڈیو بھرپور آپ نے دیکھ لیا، بہت آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ آپ نے اپنا رائے لازمی دینا ہے، کمنٹ کے اندر بتانا ہے کہ یہ آپ کو یہ اسلامی کنٹینٹ اچھا لگا یا نہیں، یہ علماء کے بیان سننا آپ کو مزہ آتا ہے کہ نہیں، آپ نے اپنا رائے لازمی دینا ہے۔ اور یہ علماء حق بات کر رہے ہیں کہ غلط بات کر رہے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے بنو، ہاں علماء کی باتوں کو دوسرے تک شیئر کرنے والے بنو، علماء کی باتوں کو لائک کرنے والے بنو۔ آج کل لوگ فحاشیوں کو پھیلاتے ہیں، آج کل لوگ عریانیوں کو پھیلاتے ہیں، آج کل لوگ غلط چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہر چیز سے نکلو، ہر چیز سے نکلو، خدا را اس طرح کے اسلامی کنٹینٹ ویڈیوز کو آگے پھیلاؤ، خود بھی سنو، دوسروں کو بھی سنواؤ، اور اپنے بچوں کو جب موبائل آپ ہاتھ میں دیتے ہو، اور اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دیتے ہو، اس وقت بھی بچوں پر کنٹرول کریں، اس کو اسلامی کنٹینٹ پر لگائیں، غلط چیزوں کو چھوڑ دیں، غلط ویڈیوز کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں۔ لہٰذا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آپ کو سدا خوش و خرم رکھے، سدا سلامت رکھے۔ اس ویڈیو کو مزید دوسروں تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔